نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ ایک پیغام حضرت وحشی کی طرف سے آتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کو بیان کرتے ہیں، اور وحشی یہ بعد میں مسلمان ہوئے، صحابی رسول بنے، اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے غزوہ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو شہید کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر بڑے غمگین ہوئے، یہاں تک کہ صحابہ کرام علیہ مردوان بیان کرتے کہ ہم نے کبھی بھی آپ کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا، اتنا غم زدہ نہیں دیکھا جتنا اس موقع پر آپ غمگین ہوئے اور آپ روئے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ وحشی کی طرف سے ایک پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موصول ہوا کہ امان طلب کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے امان کو طلب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قرآن پاک میں اللہ کا فرمان وہ بھیج دیا کہ رب تعالیٰ وہ بخشنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے، لیکن کن کن لوگوں کے لیے عذاب ہے وہ آیت مبارکہ بھی بھیج دی۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پوجتے، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، نہ ہی کسی کو قتل نہ حق کیا ہو، نہ بدکاری کی ہو، اور جو ان معاملات میں پڑتا ہے وہ عذاب میں جائے گا۔ تو وحشی نے آگے سے یہ جواب دیا کہ یہ تو وہ آیت ہے کہ جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو وہ پوجتے نہ ہوں، تو ہم تو اسی میں رہے، شرک والے معاملات میں رہے۔ اس میں کہا گیا قتل نہ حق نہ کیا ہو، قتل نہ حق بھی کیا ہوا ہے، اور زمانے کفر کے معاملات بھی ہیں، برائی بدکاریوں کے، تو اس میں ہمارے لیے کیا ہے بخشش اور توبہ کا سلسلہ؟ تو جب یہ پیغام آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آپ نے کوئی کلام نہ فرمایا، اللہ رب العالمین نے آگے جو فرمان ہے اسے نازل فرمایا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فرمایا مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا عمل کرے، اچھا عمل کرے، اس کے لیے بخشش کی بشارت ہے، مغفرت کی بشارت ہے۔ تو وحشی نے کہا کہ اس آیت میں تو شرط کی گئی ہے کہ گناہوں سے مغفرت اسے حاصل ہوگی کہ جس نے عمل صالح بھی پھر کر لیا ہو، اسے حاصل ہوگی، اور اگر میں عمل صالح نہ کر سکا تو اس کے اندر میرا پھر کیا ہوگا؟ تو آپ نے یہ آیت مبارکہ پھر اسے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اب یہاں پر بھی یہ جو وحشی ہیں ان کی طرف سے ایک پیغام یہاں پہ بھی آ گیا، اور وہ یہ آیا کہ اس آیت مبارکہ میں مغفرت وہ مشیت الہی کے ساتھ ہے، اللہ جس کے لیے چاہے بخشش کرے۔ ممکن ہے میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کے لیے مشیت الہی جو ہے وہ اس حوالے سے وابستہ نہ ہو، یعنی ان کی مغفرت نہ ہو، کیونکہ یہاں فرمایا جسے اللہ چاہے بخش دے، تو میرے لیے کوئی اس طرح کی اس میں گارنٹی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ارشاد فرمایا تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید۔ جب یہ آیت مبارکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سنائی ہے، تو یہ آیت سن کر پھر وحشی اب بغیر کسی شرط کے، قید کے، اور کہا مسلمان ہو گئے، کہا میں جو ہے وہ اس میں دیکھتا ہوں اس میں کوئی قید ایسی نہیں ہے،
اس میں کوئی عمل صالح کا ذکر نہیں ہے، اور رب کی رحمت ہی رحمت کا ذکر ہے، اور فرما دیا گیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو یہ کیا کیا انہوں نے؟ کلمہ پڑھ کر یہ مسلمان ہو گئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، عرض کرنے کا مقصد کہ کفر اور شرک جیسا بھی گناہ ہو، لیکن جب بندہ اس سے توبہ کر لیتا ہے رب وہ بھی بخش دیتا ہے۔ عام کبیرہ گناہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لی جائے اللہ بخش دیتا ہے اسے۔